امام زمانہ کی حکومت کی 2-3 خوبیاں اور حکومت سے پہلے ایک کام، ایک پہلے کے حالات، اس کا تھوڑا بہت تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ نجم الدین طبسی اپنی کتاب حکومت امام مہدی علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو بہت سے کام، جو بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جو بہت سے واقعات رونما ہوں گے، حوادث رونما ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وبائی امراض کثرت کے ساتھ پھیل جائیں گی اور ناگہانی اموات کثرت کے ساتھ ہوں گی۔ کثرت کے ساتھ وبائی امراض، یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں اور ناگہانی اموات، اچانک انسان مر جائے گا۔ بعض اوقات انسان پتہ نہیں ہوتا، جیسا کہ بعض اوقات آج کل بھی ہو رہا ہے کہ ایک ہی لمحے میں نہ انسان مریض تھا، نہ بیمار تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھا، اچانک ہی بس کوئی ایسا مسئلہ بنا، چاہے ہارٹ کا مسئلہ بنا یا کوئی اور دوسرا مسئلہ بن گیا، فوری انسان اس دنیا سے رخصت۔ تو آیت اللہ نجم الدین طبسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت سے پہلے وبائی امراض اور اچانک اموات یہ کثرت کے ساتھ ہوں گی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی علت اور وجہ کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ البتہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ تقریباً انہوں نے جو بیان کیا کتاب کے اندر کہ امام زمانہ کے ظہور کے قریب قریب کا زمانہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس دور میں، اس زمانہ میں ایٹمی ہتھیار یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوں گے، جس کی وجہ سے فضا آلودہ ہو جائے گی، اور فضا کے آلودہ ہونے کی وجہ سے یہ طرح طرح کی امراض، وبائی بیماریاں یہ پھیل جائیں گی، اور انہی زہریلے مہلک مادے کی وجہ سے یہ جو ایٹمی مادہ ہے، جو زہریلی مادہ ہے، زہریلا مادہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان کی اچانک انسانوں کی اموات واقع ہو جائیں گی۔ یہ انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور آج کل تقریباً کثرت کے ساتھ یہ سلسلہ تقریباً جاری و ساری ہے، یعنی اموات کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں، وبائیں۔ اور بیان کرتے ہیں کہ بعض وبائیں ایسی ہوں گی کہ جن وباؤں کے بارے میں انسان نے کبھی سنا تک نہیں ہوگا، انسان تعجب کرے گا کہ یہ وبا کہاں سے آ گئی، یہ بیماری کہاں سے آ گئی۔ بعض بیماریاں تو پہلے سے جانی پہچانی ہیں، تشخیص شدہ ہیں، مثلا کینسر ہے، مثلا اور بہت سی امراض ہیں، یعنی طاعون کی بیماری ہے، جذام ہے، برس ہے، یہ اس طرح کی امراض پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن بعض امراض ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں انسان کیا کرے گا، تعجب کرے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ واقعات، ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ رونما ہوگی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، ظہور کے بعد بعض امام زمانہ کی جو حکومت ہے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں انہوں نے۔ سب سے پہلی خوبی جو بیان کی ہے امام زمانہ کی حکومت کی، وہ یہ ہوگی کہ امام زمانہ کی حکومت میں مال و دولت کی عادلانہ تقسیم ہوگی۔ جو مال و دولت ہے نا، اس کی کیا ہوگی، عادلانہ تقسیم ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو مال و دولت ہوگا، زمین کے اوپر جو خزانہ ہوگا وہ، اور وہ خزانے کہ جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، معدنیات، مختلف قسم کے ہیرے جواہرات، یہ سارے کے سارے زمین کے اوپر کے خزانے
مال و دولت اور جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے ظاہر ہو کر امام زمانہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ امام زمانہ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت امام زمان کیا کریں گے؟ خطاب کریں گے، خطاب کر کے دنیا والوں کو متوجہ کریں گے، دنیا والوں کو خطاب کریں گے کہ اے دنیا والو، اے لوگو، جس مال و دولت کے لیے تم نے اپنی رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، تعلقات ختم کر لی ہیں، مال و دولت کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں نا، زمینوں پہ جھگڑے، رشتہ داریاں ختم، بینک بیلنس کیا ہے، بعض چاہتے ہیں زیادہ میرے پاس ہے اس کے پاس تھوڑا جائے، کیا ہوتا ہے بالآخر؟ رشتہ داری ختم، بول چال ختم، مال و دولت۔ یہ بیان نہیں، اسی طرح یہ روایت آیت اللہ نجم الدین طبسی نے بیان کی ہے امام پانچویں امام سے کہ امام جب خطاب کریں گے، خطاب کر کے کہیں گے کہ اے لوگو، کہ جس مال کے لیے تم نے رشتہ داریاں ختم کر لی ہیں، تم نے بول چال ختم کر لی ہے، جس مال و دولت کے لیے تم نے خون ریزیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، جس مال و دولت کے لیے تم نے ڈکیتیاں اور چوریاں کی ہیں، جس مال و دولت نے تمہیں گناہ پر آمادہ کیا ہے، آج وہی مال و دولت موجود ہے، اپنا اپنا حق، اپنا اپنا حصہ لے جاؤ۔ اور مولا برابری کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر اس مال و دولت کو پوری انسانیت کے اندر تقسیم کریں گے۔ پھر پیغمبر اسلام سے یہ روایت موجود ہے، حدیث اسی کتاب کے اندر نقل ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرے قائم کا ظہور ہوگا اس وقت مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو۔ بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں آپ کے اور ہمارے فائدے کے لیے۔ مال و دولت جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، صبح سے شام تک پتہ نہیں کس انداز سے کماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال و دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کب؟ جب میرے قائم کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات، دوسری خوبی جو امام زمانہ کی حکومت کی، کہ فکر و فاقہ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، فکر و فاقہ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، زمین اپنے تمام خزانے، کائنات اپنے تمام خزانے اگل دے گی، اور کائنات کے تمام خزانے وہ ہمارے قائم کے قدموں میں اکٹھے ہو جائیں گے، تمام کے تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہمارا قائم کیا کرے گا؟ ان خزانوں کو اپنے ماننے والے، اپنی حکومت کے اندر جو رعایا ہوگی، اس رعایا کے اندر اس طرح تقسیم کریں گے کہ مولا ہر انسان کو سال میں 2 بار بخشش عطا کریں گے، سال میں 2 بار۔ اس کی وضاحت کی ہے وہاں پر۔ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی بندہ فارغ نہیں ہوگا۔ مثلا ابھی یہاں پر ہے نا، حکومتوں کے اندر بعض افراد ان کی نوکری ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، بعض بیچارے مستضعف ہوتے ہیں، ان کی نوکری بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات کاروبار بھی نہیں ہوتا۔ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی بندہ امام زمانہ کی حکومت اس کی نوکری سے باہر نہیں ہوگا۔ ہر بندہ امام زمانہ کی حکومت کی نوکری کر رہا ہوگا، اور امام زمانہ، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی 2 مرتبہ بخشش کریں گے۔ بخشش کا معنی یہ ہے کہ مہینے میں اگر 1 مرتبہ تنخواہ ملتی ہے تو امام زمانہ مہینے میں 2 مرتبہ تنخواہ دیں گے، 2 مرتبہ تنخواہ دیں گے ہر انسان کو۔ اور پھر روایت کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے، اموال دینے والے اپنے اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ کا جو مال ہے، جو اموال ہیں، وہ لے کر گلی کوچے میں نکلیں گے، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اموال صدقات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی لوگ امام زمانہ کی حکومت میں اتنے غنی اور بے نیاز ہو چکی ہوں گے۔ پھر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، اپنے پیسوں کو مخصوص تھیلیوں میں ڈال کر گلی کوچوں میں پھریں گے، شیعوں کے گھروں میں جائیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے، جائیں گے کہ یہ مال لے لو، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کائنات کی تمام چیزیں، ان کی برکات جو ہیں، ان کی جو رحمات ہیں، وہ بڑھ جائیں گی۔ یہ حدیث اگلی جو آیت اللہ نجم الطبسی نے بیان کی ہے، امام حسین علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قائم کی حکومت کی جو خوبی بیان کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ امام مولا فرماتی ہیں مظلوم کربلا کہ جب ہمارا قائم پریشان تو نہیں ہو رہے، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اس وقت یہ بیماریاں، یہ امراض، یہ ہر چیز یہ ختم ہو جائے گی، اور اس وقت کوئی انسان نابینا نہیں ہوگا، کوئی انسان اپاہج معذور نہیں ہوگا، کوئی انسان لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہر انسان جو ہے چاہے وہ جس عمر کا بھی ہے وہ جوانی کی طرف پلٹ آئے گا، جوانی کی طرف پلٹ آئے گا۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے، ظہور کے وقت جبرائیل آگے آگے امام کے چل رہے ہوں گے، اس کے پیچھے امام زمان ہوں گے، امام زمان کے سامنے قرآن مجید ہوگا اور مولا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ اس تلاوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امام کے شیعوں کی تمام بیماریوں کو برطرف اور ختم کر دے گا۔ اگر کوئی نابینا تھا تو اس کی نظر واپس پلٹ آئے گی، اگر کوئی لنگڑا تھا تو وہ تندرست ہو جائے گا، کوئی انسان بھی کسی مرض میں مبتلا ہوگا تو اس کی تمام بیماریاں، اس کی تمام امراض جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس وقت جو انسان ہوں گے ان کی عمریں طولانی ہوں گی، ان کی عمریں طولانی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ ہزاروں ان کی اولادیں ہوں گی، اور وہ اپنی اولادوں کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد اس کو موت آئے گی۔ تو خداوند قدوس سے دعا گو ہے کہ بحق چہاردہ مسیح علیہ السلام ہم سب کو امام زمانہ کی دائمی حکومت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق کاملہ عنایت فرمائے۔ خداوند قدوس سے دعا گو ہے کہ اس فرزند زہرا جس کے انتظار میں پوری انسانیت موجود ہے اور جس کے ظہور پر پوری انسانیت کو سکون ملے گا، خداوند عالم اس زمین پر حجت خدا کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔